تاریخ میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب قوموں کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ تماشائی بنیں گی یا تاریخ کا دھارا بدل ڈالیں گی۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی اور ایران جنگ پاکستان کے لیے ایسا ہی ایک لمحہ ہے۔ پاکستان نے خود کو ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث کے طور پر پیش کیا ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکی مل کر اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امریکی صدر ٹرمپ کا 15 نکاتی امن منصوبہ پاکستان کے ذریعے ایران کو پہنچایا گیا۔ یہ پاکستان کی سفارتی تاریخ کا ایک اہم باب ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ ثالثی ایک حقیقی اسلامی کردار ہے یا محض مفادات کا تحفظ؟ آج اگر پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کی اجتماعی طاقت کو دیکھیں تو ایک حیرت انگیز تصویر ابھرتی ہے۔ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار اور جنگی تجربہ ہے، ترکی کے پاس ڈرون، میزائل اور بحری صنعت ہے، سعودی عرب کے پاس مالی طاقت اور توانائی کا اثر و رسوخ ہے، اور مصر نہر سوئز کا کنٹرول رکھتا ہے اور خطے کی سب سے بڑی افواج میں سے ایک ہے۔ یہ چار ممالک مل کر بحیرہ روم سے بحیرہ احمر اور بحر ہند تک ایک ایسا عسکری محور بنا سکتے ہیں جو تاریخ میں مسلم دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایران جنگ کے بعد امت مسلمہ میں اتحاد کی جو لہر اٹھی، اس نے پہلی بار کچھ ٹھوس عملی شکل اختیار کی۔ 19 مارچ 2026 کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں اسلامی ممالک کے سربراہی اجلاس میں پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ دفاعی فریم ورک کی بنیاد رکھنے پر اتفاق کیا، جس میں ترکی نے پاکستان کو اپنے جدید ترین بیرقدار ڈرون کی مشترکہ پیداوار کی پیشکش کی۔ سعودی عرب نے پاکستانی دفاعی صنعت میں بھاری سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ مصر نے بحیرہ احمر میں مشترکہ بحری مشقوں کی دعوت دی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس اتحاد کی پیش رفت کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ نہیں، بلکہ اندرونی بیداری کا اظہار ہے، وہ بیداری جو ایران کی جنگ نے امت مسلمہ کے سینے میں جگائی اور جو اب ایک عملی شکل اختیار کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ اتحاد اگر صرف مفادات کی بنیاد پر کھڑا ہوا تو نیٹو کی طرح ایک کھوکھلا ڈھانچہ بن کر رہ جائے گا، مگر اگر اس میں اسلامی وحدت کی روح پھونکی گئی، اگر اس کی بنیاد صرف دفاع نہیں بلکہ معاشی یکجہتی، مشترکہ خارجہ پالیسی اور امت مسلمہ کے اجتماعی مفادات پر رکھی گئی، تو یہ اتحاد خلافت علی منہاج النبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء کا وہ پہلا عملی قدم بن سکتا ہے جس کا انتظار کرتے امت کو ایک صدی بیت گئی۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر مل کر آج وہ بنیاد رکھ سکتے ہیں جس میں کل پوری امت مسلمہ کی عمارت کھڑی ہو، وہ عمارت جس میں غزہ کا بچہ محفوظ ہو، ایران کا لہو بے قیمت نہ ہو، اور دنیا کو پیغام ملے کہ مسلمانوں کا مرکز خلافت زندہ ہے۔